بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پاکستان آرمی میں جابز کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کریں۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے جوائن پاک آرمی۔ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پاکستان آرمی کی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ جوائن پاک آرمی پر کلک کر دیں۔ جوائن پاک آرمی کی ویب سائٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہ آفیشیل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوتی ہے۔ پاکستان کی بڑی فوج میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کا مقدس فریضہ سر انجام دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے پاک فوج میں بطور سپاہی بھرتی۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے اس کے اپلائی کرنے کی جو شروع ڈیٹ ہے 2 مارچ سے یہ اس کی اپلائی سٹارٹ ہے۔ اس کے بعد اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 22 مارچ 2026 تک آپ اس کے رجسٹریشن اور بھرتی کی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے اہلیت کیا ہے۔ اہلیت کے اس کے لیے ہے کہ اہلیت اور ضرورت اہلیت ہے پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد حضرات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے جو کون سے پوسٹ اناؤنس کیے گئے یہ ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی ٹریڈ، سپاہی نرسنگ اسسٹنٹ ٹیکنیکل ٹریڈ، سپاہی ملٹری پولیس ٹریڈ۔ اس کے بعد ہے سپاہی ڈرائیور، سپاہی کلرک، سپاہی کوک، سینیٹری ورکرز۔ تمام ملازمتیں پینشن ایبل ہیں، اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمر کی جو حد ہے وہ ہے تمام امیدواروں کے لیے 23 مارچ 2026 کو 16.5 سال سے 17 سال تک کی کم سے کم آپ کی عمر ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ عمر آپ کی 23 سال ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ رعایت دی گئی ہے سینیٹری ورکرز کے لیے 23 مارچ 2026 کو 17.5 سال سے یا اس سے آپ کی زیادہ سے زیادہ عمر 35 سال اگر آپ کی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور مزید بھی رعایت دی گئی ہے۔ گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواران کے لیے عمر کی بالائی حد میں 1 سال تک کی رعایت ہے۔ اس کے بعد شہداء جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین اور ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد میں 2 سال تک کی رعایت آپ کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع کے ڈومیسائل حامل امیدواروں کے لیے عمر میں 3 سال تک کی رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے قد آپ نے کے لیے مختلف پوسٹوں کے لیے مختلف قد مانگا گیا ہے۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ڈرائیور، سپاہی ٹیکنیکل، سپاہی نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے جو قد ہے 5 فٹ 6 انچ آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سپاہی ملٹری پولیس کے لیے 5 فٹ 8 انچ۔ اس کے بعد سپاہی کلرک، کوک یا سینیٹری ورکر کے لیے 5 فٹ 3 انچ اگر آپ کا قد ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی ٹریڈ کے لیے بلوچستان، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان کے ڈومیسائل حامل امیدواروں کے لیے قد میں 2 انچ تک کی رعایت آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تعلیمی قابلیت۔ تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے؟ سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ڈرائیور، سپاہی ملٹری پولیس کے لیے کم از کم میٹرک یا اس سے زیادہ، بلوچستان خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور شہداء کے بچوں کے لیے کم از کم مڈل ہونا لازمی ہے۔ سپاہی نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے کم از کم ایف ایس سی آپ کے ہونی چاہیے پری میڈیکل 50% نمبروں کے ساتھ۔ سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ کے لیے کم از کم میٹرک سائنس کے ساتھ بی گریڈ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد سپاہی کلرک کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ یا سی گریڈ بلوچستان و خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ ڈی گریڈ اگر آپ کی ہے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کمپیوٹر ڈپلوما رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد سپاہی کوک کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کم از کم مڈل آپ کے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کوکنگ کا تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ سینیٹری ورکر کے لیے ناخواندہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری اگر آپ کی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے اقلیتوں کا کوٹا، اقلیتوں کے لیے مخصوص کوٹا مختص ہے۔ اس کے بعد دستاویزات، اس کے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے؟ ڈاکومنٹس ہیں اصل اسناد بما 2 عدد تصاویر تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ۔ اس کے بعد ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ۔ آزاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے نیز رعایت کے حامل امیدواروں کے لیے متعلقہ کاغذات کا ہونا ساتھ۔ اس کے بعد تمام ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر جیسے آپ جوائن اپلائی نو یا اپلائی نو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا اپلیکیشن فارم شو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کہتا ہے سولجر انرولمنٹ فارم فیلڈز ود ریڈ سٹار آر اسینشلی ریکوائرڈ۔ جو جن کے سامنے ریڈ سٹار بنا ہوا ہے، سرخ ستارے کا نشان بنا ہوا ہے، وہ آپ نے لازمی مکمل کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے پرسنل انفارمیشن میں فل نیم والے خانے میں آپ اپنا مکمل نام لکھیں جو آپ کے میٹرک کے رزلٹ کارڈ پر لکھا گیا، یا آپ نے اگر مڈل کی بیس پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو مڈل کے سرٹیفکیٹ پر جو آپ کا نام کی سپیلنگ لکھی گئی وہی آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا نام اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے CNSE یا بے فارم، یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا پھر آپ اپنا بے فارم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ والے خانے میں آپ نے یہاں پر اپنی ڈیٹ آف برتھ کو سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہلے
یہ سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے کینڈیڈیٹ موبائل نمبر. یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد والد کا نام یہاں پر لکھنا ہے. اس کے بعد کہتا ہے CNC فادر CNC, یہاں پر اپنے والد کا شناختی کا نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد کہتا ہے فادر آکوپیشن, یہاں پر اپنے والد کا آکوپیشن آپ نے پیشہ لکھنا ہے اپنے والد کا. اس کے بعد کہتا ہے فادر اور گارڈین موبائل نمبر, یہاں پر اپنے والد کا آپ نے موبائل نمبر یا اپنے جو بھی, اگر آپ کا والد زندہ نہیں ہے پھر جو بھی آپ کا سرپرست ہے اس کا موبائل نمبر یہاں پر لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, ایتھسٹ ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, سکھزم ہے, جودھزم ہے, جو بھی آپ کا مذہب ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد پروونس یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے وہ آپ نے وہ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں, وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے سلیکٹ کر دینا ہے. یہ میں یہاں پر سلیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ڈومیسل, آپ نے اپنے ڈومیسل کا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے, جو بھی آپ کا ڈومیسل کا ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینا ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ہاؤس نمبر اور ولیج نمبر. یہاں پر آپ نے اپنے مکمل آپ نے ہاؤس نمبر, اپنے اسٹریٹ نمبر, اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے ہاؤس نمبر, اسٹریٹ نمبر, محلہ اور اپنی کمیونٹی کا یہاں پر آپ نے جو بھی آپ ایڈریس ہے وہ یہاں پر آپ نے مکمل لکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں پھر آپ نے اپنے بستی کا نام, موضع کا نام, اپنی یونین کونسل اپنی, اس کے بعد جو بھی آپ کا پوسٹ ایڈریس ہے اس کا یہاں پر ایڈریس لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد اپنی تحصیل کا نام بھی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد پوسٹ آفس میں آپ نے اپنے ڈاک خانے کا نام لکھنا ہے. یہاں پر یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے ایجوکیشنل انفارمیشن, اپنی بنیادی تعلیمی سطح کو منتخب کریں. اگر آپ کے لٹریٹ ہیں, ناخواندہ ہیں, تو یہاں پر صرف آپ پڑھنا لکھنا نام اپنا لکھ سکتے ہیں, تو پھر ناخواندہ پر کلک کریں. اگر آپ کی تعلیم مڈل ہے پھر آپ مڈل پر کلک کر دیں, انڈر میٹرک پر کلک کر دیں. اس کے بعد میٹرک ہے تو میٹرک پر کلک کر دیں. اس کے بعد اگر آپ کی انڈر میٹرک ہے تو پھر یہاں پر آپ نے آخری تعلیم جو بھی حاصل کی ہے, میں 8ویں تک حاصل کی تو 8ویں سلیکٹ کر دیں. اگر آپ نے 9ویں تک حاصل کیا تو 9ویں سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد اگر آپ کی میٹرک ہے میٹرک سلیکٹ کر دیں. میٹرک سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے, بیولوجی, کمپیوٹر, آرٹس, وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد ٹوٹل مارکس میں یہاں پر آپ نے ٹوٹل نمبر لکھنے ہیں, جو بھی آپ کے ٹوٹل نمبر تھے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ لکھ دینے. اس کے بعد حاصل کردہ جتنا بھی آپ نے نمبر حاصل کیے ہیں وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ لکھ دینے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے ایڈیشنل کوالیفیکیشن, اگر آپ کی مزید کوئی بھی تعلیم ہے جس طرح سے انٹرمیڈیٹ, FA FSC آپ نے کی ہوئی ہے تو یہاں پر اس باکس پر کلک کر دیں. اس کے بعد اگر آپ نے ڈپلومہ کی ہے تو آپ ڈپلومہ پر کلک کر دیں. اگر آپ نے BA BSc یا ADS کی ہے وہ یہاں پر آپ اس پر کلک کر دیں. اگر آپ کی MSc ہے تو وہ آپ اس پر کلک کر دیں. جو بھی آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ اس پر کلک کریں. اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیل کو انٹر کرنا ہے. ڈیٹیل انٹر کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے اپنے FA FSC کے سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے سلیکٹ کر دینا. اس کے بعد آپ نے کل نمبر کتنے تھے, جتنے بھی نمبر تھے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ لکھ دینے. اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتے ہیں حاصل کردہ نمبر کتنے ہیں, جتنے بھی نمبر حاصل کردہ ہیں وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ لکھ دینے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے ایڈیشنل ڈیٹیل, اگر آپ کے پاس مذکورہ قابلیت میں سے کوئی ہے تو آپشن منتخب کریں. ڈرائیونگ لائسنس ہے تو یہاں پر اس پر کلک کر دیں. اس پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے لائسنس جاری کرنے والا اتھارٹی کا نام یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے لائسنس کا نمبر یہاں پر لکھنا ہے. اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتے ہیں آپشن منتخب کریں, اگر آپ کے والد پاکستان آرمی میں ہیں یا تھے. اگر آپ کے والد آرمی میں نہیں تھے تو نان پر کلک کر دیں. اگر آپ کے شہید کا بیٹا یا بیٹی ہیں تو اس پر کلک کر دیں. اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کہتا ہے شہید کا آپ سے کیا رشتہ تھا, آپ کے فادر تھے یا آپ کے والد یا آپ کے برادر تھے, جو بھی آپ کی کیٹیگری تھی وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. اگر آپ کے والد تھے تو والد کا یونٹ, والد کا رینک جو بھی تھا وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے. اس کے بعد والد کی ڈیٹ آف شہادت وہ بھی جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے. اگر اس کے بعد اگر برادر تھا تو یہاں پر برادر کی ہی سیم اسی طرح سے یونٹ, اس کا رینک اور اس کی تاریخ شہادت آپ نے سلیکٹ کرنی. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے جنگ کے زخمی بیٹے کی, اگر آپ کے والد یا بھائی جنگ کے دوران زخمی ہو گئے ہیں تو وہ یہاں پر آپ نے اس کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے. انفارمیشن انٹر کرنے کے لیے والد کا یونٹ یہاں پر لکھنا ہے, والد کا رینک یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے زخمی ہونے کی تاریخ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے یہ کیٹیگری بھی نہیں بلانگ کرتے پھر یہ کہتا ہے فوجی جوان یا سردار صاحبان کے بیٹے ہیں. اگر آپ فوجی جوان یا سردار صاحبان کے بیٹے ہیں تو پھر بھی وہ یہاں پر آپ نے ان کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے. والد کا یونٹ, والد کا رینک, اس کے بعد سروس کی حیثیت, حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہیں, جو بھی کیٹیگری ہے. اگر ریٹائرڈ ہیں تو پھر آپ نے ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی یہاں پر یہ لکھنی ہے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے سبمٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی مکمل تفصیل کو جو بھی آپ نے انٹر کی ہے وہ یہاں پر آپ نے چیک کر لینے, تاکہ کوئی بھی مسٹیک ہے, کوئی بھی غلطی ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکیں. اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں. سبمٹ پر کلک کرنے پر آپ کی جو اپلیکیشن فارم ہے وہ سبمٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو رجسٹریشن سلپ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. آپ اپنی رجسٹریشن سلپ کو بھی
اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ نے اپنے رجسٹریشن سلپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ ایگزام سلپ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر کہتا ہے رجسٹریشن کی حیثیت چیک کرنے کے لیے قومی شناختی کا نمبر یہاں درج کریں، آپ اپنے شناختی کا نمبر لکھیں اور چیک سٹیٹس پر کلک کر دیں۔ اس پر کلک کرنے کا آپ کے جو رجسٹریشن سلپ ہے وہ شو ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی تاخیر ہوئی، کوئی دیر ہوئی تو پھر آپ کے سامنے سٹیٹس شو ہو جائے گا کہ یہ کتنے دن کا یہ ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد جب اگر آپ کی رول نمبر یہاں پر رجسٹریشن سلپ شو ہو جاتی ہے، آپ پرنٹ کے بٹن پر کلک کر کے اپنی جو رجسٹریشن سلپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور نیکسٹ پروسیس کے لیے آپ کے پاس یہ جو رجسٹریشن سلپ ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ پیش۔ یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے پاکستان آرمی میں گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو کسی بات کے سمجھ نہیں ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی کوئری لکھیں، اپنا کویشچن لکھیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر